اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے تیسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا یہ الرسل رسول فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضہم ان کے بعض علی پر بعضن بعض منہم ان سے من جس کلام کیا اللہ نے ورفع اور بلند کیے بعضہم ان کے بعض درجات درجے وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ جو مریم کا بیٹا تھا البینات کھلی نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کی تائید کی ہم نے بروح القدس روح القدس جبرائیل سے والو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ مانا اقتتلا باہم لڑتے الذین وہ جو من بعد بعد ہم ان من بعد بعد سے ما جاءتہم جو آ گئی ان کے پاس البینات و کھلی نشانیاں ولیکن اور لیکن اختلف انہوں نے اختلاف کیا فمنہم پھر ان میں سے من جو کوئی آمن ایمان لایا ومنہم اور ان سے من کوئی کسی کافرہ کفر کیا والو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ مقتتلوا وہ باہم نہ لڑتے ولیکن نہ اور لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رسولوں علیہ السلام میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لا نفرق بین احد من رسلہ کہ ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا؟ کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم بس جناب موسیٰ علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں، وہی ہمارے نبی ہیں اور وہی سب سے افضل ہے، اور کسی کو ہم جو ہے وہ نہیں مانتے، یعنی بعد میں جو عیسائی ان کو بھی نہیں مانتے اور نہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تھے۔ تو اس لیے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا مسلمانوں سے کہ تم کہو کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب کو اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں۔ تو لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے ماننا، ایمان رکھنا ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، 313 جو تھی وہ ان میں سے رسول بنے، یعنی اللہ کی طرف سے جو کلام ان کو ملتا تھا وہ اس کا ابلاغ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور ان 313 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 کو اولو العزم پیغمبر بنایا، یعنی ہم نے ان کو چنا۔ تو یہاں بھی اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی کہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ اللہ کا بڑا شرف تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا تھا، اور بعض کے درجات کسی اور اعتبار سے بڑھا دیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑے کھلے معجزے دیے اور ان کی مدد فرمائی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ کوئی اب یہ کہتے ہیں، کئی روایات میں ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اس سے مراد ہے، اور کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ نہیں، وہ کوئی اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ملائک ہو سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے کے آپس میں یہ نہ لڑتے، یعنی لوگ انبیاء کے آنے کے بعد لڑائی جھگڑا نہ کرتے، بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے اور ان پر یعنی صحیح طریقے سے ایمان لے آتے۔ لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کفر پر اڑا رہا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو پڑھے اور یہ کہے کہ ہاں جی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ کوئی ایمان لایا اور کوئی کفر پر اڑا رہا، تو وہ اللہ کی رضا سے ہوا،
ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں انسان کو کہ میں نے تم کو باشعور بنا دیا، باعقل بنا دیا، تو اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے، اپنی عقل کو اپنی استعمال کر کے، اپنی عقل کو اپنے شعور کو اجاگر کر کے تو تم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو انبیاء آئے ہیں، وہ جو معجزات لے کر آئے ہیں، اب میں ان پر ایمان لاؤں۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا، تم سچے ہوگے، تم دھوکے باز نہیں ہوگے، تم فراڈیے نہیں ہوگے، تو پھر تمہارا دل کرے گا کہ تم اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ لیکن اگر تمہارا دل کالا ہے، تم اندر سے دھوکے باز ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تو پھر ایمان تمہارا مقدر نہیں بن سکتی، پھر کفر ہی تمہارا مقدر ہے اور جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے، ہمارے جو دماغ ہیں، ہمارے جو دل ہیں، وہ پاک صاف ہونے چاہیے، کیونکہ ہم باہر سے جتنا مرضی ہم یہ کہہ لیں کہ ہم تو بڑے برگزیدہ ہیں جی، ہم تو بڑے پاکیزہ ہیں جی، لیکن ہمارے دل اور دماغ میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ کون جانتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ہمارا دل ہر وقت کن باتوں میں مشغول رہنا چاہتا ہے، وہ ذکر اللہ چاہتا ہے یا پھر وہ کوئی فضول سے کاموں میں مشغول رہنا چاہتا ہے، فضول سے خیالوں میں گھومنا چاہتا ہے۔ ہمارا دماغ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے یا پھر ایسے ہی فضول بس کاموں کے پیچھے، دنیاوی کاموں کے پیچھے سوچتا رہتا ہے، تو یہ کون جانتا ہے؟ یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو اب جیسا ہمارا دل اور جیسا ہمارا دماغ ہوگا، اس کے مطابق ہمیں ایمان اور کفر ملے گا۔ اگر ہمارا اندر صحیح ہوگا، پاک ہوگا، صاف ہوگا، تو ہمیں ایمان نصیب ہوگا، اور اگر ہمارا اندر گند بھرا ہوا ہوگا، غلاظت ہوگی، تو پھر ہمیں کفر ہی استغفر اللہ ملے گا، پھر ایمان کے درجات ہمیں نہیں مل سکتے۔ تو وہ جو ایک قانون بنایا ہے نا، وہ قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اس قانون کے تحت تمہیں ایمان ملے گا، اس قانون کے تحت تمہیں کفر میں رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب قانون بنا کے، تمہیں شعور دے کے، تمہیں عقل دے کے، تو تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہیں خود مختار بنا دیا ہے۔ اب چاہے تم رحمان کی پیروی کرو، چاہے تم شیطان کی پیروی کرو، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کو میں نے بھیجا، تو انبیاء کے اور ان کے کھلے معجزات دیکھنے کے باوجود تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ لوگوں کے اختلافات ختم ہو جاتے، لیکن نہیں۔ پھر شیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا تھا نا، شیطان نے جب اپنا کام دکھایا تو لوگوں نے انہی واضح بینات میں سے پھر جو ہے وہ اپنی طرف سے ہیلے اور بہانے نکال کر انہی میں سے اختلافات شروع کر دیے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ واضح علم آ جانے کے بعد لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، تو جب بینات، واضح روشن معجزات لوگوں کے سامنے آ گئے تو تب بھی لوگوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو پھر وہ ان کو جھٹلانے لگے اور پھر اختلافات رونما ہونے لگے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو کس کی مجال تھی کہ وہ میرے حکم کے آگے سرتابی کرتا، لیکن میں نے تم سب کو باشعور بنایا، پھر چھوڑ دیا، اس لیے تاکہ میں دیکھوں کہ کون معرفت کے ساتھ میری طرف آتا ہے، کون معرفت کے ساتھ مجھے تسلیم کرتا ہے، میری توحید پر کون معرفت کے ساتھ ایمان لے کے آتا ہے، میری نبیوں کی نبوت پر کون ایمان لاتا ہے، میرے نبیوں کی باتوں کو کون مانتا ہے اور کون جھٹلا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے تھے، اور اسی بات پر پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دینے کا فیصلہ کیا کہ جنت اور جہنم تم خود اپنے لیے منتخب کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے منتخب نہیں کرتے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ قیامت میں بس جس کو دل چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے اور جہنم میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم اگر نیک کام کرو گے تو پھر تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر میری نافرمانی کرو گے، میرے انبیاء کو جھٹلاؤ گے، شیطان کی پیروی کرو گے، تو پھر جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، پھر اسے کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس سے آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو،
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے رزقناکم ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل اس سے پہلے ان کے یاتی یا آ جائے یوم وہ دن، لا بیعن نہ خرید و فروخت ہوگی، فی ہے اس میں، ولا خلتن اور نہ دوستی کام آئے گی۔ ولا خلتن یعنی شدید دوستی، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، کہ گہرا دوست، گہرا یار جو ہے نبی پاک اللہ تعالیٰ کے جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا میں جتنی بھی گہری دوستیاں ہوں گی نا تمہاری، لیکن وہاں پر قیامت کے دن وہ کوئی کام نہیں آئیں گی اگر تمہارے خود کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو۔ ولا شفاعتن اور نہ ہی تمہاری شفاعت کی جائے گی، نہ ہی کوئی سفارش تمہاری قبول کی جائے گی۔ والکافرون اور کافر ہم الظالمون وہی ہیں ظالم۔ اب انفاق کے بارے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے یاد کرواتے ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یاد کرواتے ہیں۔ قرض حسنہ سے کہیں اللہ تعالیٰ اس کو تشبیہ دیتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں کون ہے جو خرچ کرے کہ میں اس کو کہیں گناہ بڑھا دوں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو یہ کچھ تمہارا اپنا نہیں ہے، تم اس کے مالک و مختار نہیں ہو، بلکہ ہم نے تمہیں یہ عطا کیا ہے۔ تو پھر تمہیں چاہیے کہ جب ہم نے تم کو اپنا وکیل بنا دیا ہے تو تم کو چاہیے کہ اس مال میں سے ہمارے ہی غریب غربا بندوں پر خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ یعنی پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ تم کہو کہ میں اپنے پیسے دے کے تو کسی سے میں کوئی ثواب خرید سکتا ہوں، کوئی نیکیاں خرید سکتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نہ کوئی دوستیاں کام آئیں گی اور نہ ہی کوئی شفاعت مفید ہوگی، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں انکار کر دیتے ہیں خرچ کرنے سے، کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، تو وہی لوگ ہیں ظالم۔ آگے یہ ہے آیت الکرسی، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیات اور توحید پر مبنی آیات ہیں یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معبود یعنی مالک، معبود وہ ہے جو مالک ہے اور اسی کا حکم چلے گا، اس کے بغیر کوئی ایسا نہیں ہے اس کے بعد کہ جس کا حکم مانا جائے گا۔ الا ہوا سوائے اس کے، الحی وہ زندہ بھی ہے، القیوم تھامنے والا بھی ہے، لا تاخذہ نہ اسے آتی ہے سنۃ اونگ، یعنی بیٹھے بیٹھے جیسے کبھی بہت زیادہ ہم تھکاوٹ محسوس کریں اور بہت زیادہ ہمیں نیند آ رہی اور نیند کا غلبہ آ جائے تو پھر ایک دم سے جو ایسے ہم جھٹکا سا کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اونگ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے، ولا اور نہ نومن اس کو نیند آتی ہے۔ اللہ وہ ہے یعنی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، اسی نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے، اس کو نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ لاہو اسی کا ہے، ما جو فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذلذی کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے، شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر باذنہ ہی اس کی اجازت سے، باذنہ ہی اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے سامنے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، والا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے ہیں، بے شیء کسی چیز کا، من سے علم ہی اس کا علم، الا مگر بما شاء جتنا وہ چاہے، واسع سما لیا، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات آسمان، اور الارض زمین، والا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت، وہو اور وہ العلی العظیم بلند مرتبہ بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ یہ آیت الکرسی جس کو کہا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت آیت کریمہ، جگمگاتی ہوئی وحدانیت سے توحید پر مبنی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ معبود ہے
معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، اور جو مالک ہو ہر چیز کا، جس کا حکم چلتا ہے، وہ ہوتا ہے معبود۔ وہی برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کہا مانا جا سکے، جس کی بندگی کی جا سکے، جس کا حکم مانا جا سکے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے ہمیشہ، یعنی کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ وہ زندہ تھا، زندہ ہے، اور ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ وہ سب کا قائم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کو یعنی تھامے ہوئے ہے۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، ہر چیز کو اسی نے قائم رکھا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ جو بھی چیز ہے یعنی سب کا مالک وہی ہے۔ تو کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بڑے جلال کے ساتھ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ سبحان اللہ۔ آگے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنی نرم اور محبت بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ مگر اس کی اجازت سے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ شفاعت کر سکیں گے، اور شفاعت کی جائے گی، اور شفاعت قبول بھی کی جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ مگر اس کی اجازت سے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ ان چیز کو احاطہ نہیں کر سکتے، وہ گھیر نہیں سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ یعنی اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے، اور پھر اپنی چیزوں کا، اپنے باتوں کا، اپنے کاموں کا علم وہ جس کو چاہے جتنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر کوئی علم جو اللہ کا علم ہے اس کو پا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہے اس کو وہ جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، یعنی اس کی جو کرسی ہے، کرسی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی کرسی ہے، وہ کوئی لکڑی کی یا کوئی اسٹیل وغیرہ کی یا پلاسٹک کی نہیں، استغفر اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہاں پر دنیا میں تخت ہوتے ہیں بادشاہوں کے، کرسیاں ہوتی ہیں، ان پہ وہ بیٹھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں وہ تصور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے یہاں پر وہ تمہارے مالک بنے ہوتے ہیں، بادشاہ بنے ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہی میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں، اور میری کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، یعنی ہر چیز میرے قبضے میں ہے، میری قدرت میں ہے، کوئی بھی چیز میرے علم سے باہر نہیں ہے، میری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اور اس پر گرا نہیں گزرتی، یعنی وہ نہیں تھکتا، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ان سب چیزوں کی حفاظت اگر وہ کر رہا ہے نا، تو یہ اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ حفاظت کر کر کے تھک جاتا ہے یا اس کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس پر کچھ بھی گرا نہیں گزرتی، ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ یعنی تمام زمین اور تمام آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، نہ ہی اکتاتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، نہ ہی اس کو کوئی ایسا ہے کہ اگر وہ یعنی کچھ دیر کے لیے وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیند جاؤں گاتی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو ان سب چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہے، یعنی نہ کبھی اس کو موت آئے گی، نہ کبھی اس کو نیند آتی ہے، نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے والا تر ہے، اس کا علم سب سے زیادہ ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی قدرت سب پر حاوی ہے، اسی نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے۔ یہ خدا کا قرآنی تصور ہے، یہ خدا کا قرآنی تصور ہے۔ اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ کچھ ایسی کتابیں ہیں کہ جن میں بہت ساری خرافات جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں چل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا پاؤں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ پاؤں پھسلا، اور پھر کسی بڑے پیر بزرگ نے ان کا وہ پاؤں ہاتھ تھام لیا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تو ہی تو سب سے بڑا مددگار ہے، تو ہی ہے جو یعنی پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھ دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی پہلی کتابوں میں بھی ہوا ہے، بہت سی تعریفات ہوئی ہیں دین میں۔ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خدا 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد تھک جاتا ہے اور کائنات کو اپنی حالت پر چھوڑ کر 7ویں دن آرام کرتا ہے۔ لیکن قرآن کا خدا اس قسم کی خرافات سے پاک و منزہ ہے، وہ نہ تھکتا ہے اور نہ اسے کسی آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ توحید، وہ وحدانیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں نے بھی، انبیاء نے بھی، رسول نے بھی، ائمہ نے بھی یہ سب ہی ہمیں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی خدائی عقیدہ نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا حاجت مند ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت مند ہے، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس کو کسی سے کوئی یعنی کچھ بھی اس طرح کی کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہوگی قرآن کے مقابلے میں، کیونکہ قرآن کی توحید ہی اصل توحید ہے۔ تو اس لیے اپنی توحیدوں کو مضبوط کیجئے، سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں لا اکراہ، نہیں ہے زبردستی، فی میں الدین، دین قد تبین، بے شک جدا ہو گئی، الرشد و ہدایت، من سے الغی گمراہی، فمن پس جو یکفر نہ مانے بالطاغوت گمراہ کرنے والے کو، یؤمن اور ایمان لائے باللہ اللہ پر، فقد استمسک پس تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروہ حلقہ کو، الوثقی مضبوطی، لانفصام لہا لوٹنا نہیں اس کو، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زور زبردستی کسی پر دین مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ پرکھ کر جب قبول کیا جاتا ہے تو پھر اس دین سے ہٹانا اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس کو موت ہی پھر جو ہے وہ اس دنیا سے لے کر جاتی ہے۔ یعنی ایسا یہ دین ہوتا ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، اور ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کو روشن چراغ کی طرح ہم نے واضح کر دیا ہے، گمراہی سے ہدایت کو علیحدہ کر دیا ہے۔ تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے، یعنی ہر قسم کی فرعونی طاقتیں، نمرودی طاقتیں، اس طرح کی طاغوت کا اللہ کہتے ہیں انکار کرے جو، اور پھر اللہ پر ایمان لائے، تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا۔ اب سب سے پہلے کیا ہے؟ انکار کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے لا ہے، نہیں ہے کوئی بھی معبود اللہ کے سوا۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، پہلے انکار کرنا ہے، پہلے نفی کرنی ہے، پھر اس کے بعد ایمان لانا ہے۔ تو اس نے بہت ہی مضبوط حلقہ تھام لیا، یعنی پھر وہ بہت ہی مضبوط قلعے میں آ گیا جب اس نے ایسا کر لیا نا، طاغوت کا انکار کر لیا اور اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت پر وہ ایمان لے آیا، تو اس نے بہت ہی مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسی رسی، کوئی ایسا مضبوط چیز اس نے وہ تھام لیا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ مددگار ہے، آمنو جو لوگ ایمان لائے، یخرجہم وہ انہیں نکالتا ہے، من سے الظلمات اندھیروں سے، الی طرف نور روشنی، و اور الذین جو لوگ کفروا کافر ہوئے، اولیاؤہم ان کے ساتھی، الطاغوت گمراہ کرنے والے۔ طاغوت کون؟ گمراہی پھیلانے والے، گمراہ کرنے والی طاقتیں، یخرجونہم وہ انہیں نکالتے ہیں، من سے نور روشنی، الی طرف الظلمات اندھیرے، اولئک یہی لوگ اصحاب النار دوزخی ہیں، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، اور ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اولیاء، پشت پناہ، ساتھی اور مددگار طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں آگ والے اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ولی ہے، ولی کے جو میننگ ہے وہ بہت زیادہ ہیں،
یعنی دوست بھی، ساتھی بھی، مالک بھی، مددگار بھی، سرپرست بھی۔ ولی کی میننگ میں یہ سب آتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا ولی جو ہے وہ اللہ ہے، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے پھر اولیاء جو ہیں وہ شیطان بن جاتے ہیں، طاغوت بن جاتے ہیں، وہ ان کو گمراہی میں لے جاتے ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی بھی ان کو وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہیں تک، انشاءاللہ اس سے آگے پھر پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔